محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شان اولیاء، تعارف اولیاء کے ضمن میں آج ہماری نویں نشست ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، کچھ ایثار ثواب کے تعلق سے آپ کے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا۔ تمام اہل سنت الجماعت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایثار ثواب جائز، نیک اور اچھا عمل ہے۔ پچھلے کئی صدیوں سے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی ایثار ثواب کے بے شمار واقعات کتب حدیث و کتب سیرت میں ملتے ہیں۔ انسان کی موت کے بعد اس کا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر موت کے بعد بھی تین باتیں جنہیں ہم ثواب جاریہ کہتے ہیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صالح اولاد کی دعا، دوسرے رفع عام کے لیے بنائی گئی چیز ہے، مثلا کنواں کھدوا دینا یا کہیں جھاڑ لگانا یا مسجد یا مدرسے کی تعمیر کروانا، اور ایسی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ضرور ملتا رہے گا، خواہ وہ بقید حیات ہو یا اس دنیا سے گزر گیا ہو۔ تیسرے، کسی کو علم دین سے آراستہ کرنا، جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردہ ڈوبتے کے مانند ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور دوستوں کی دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے، جو میت کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ زمین والوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی اہل قبور پر پہاڑوں کے مثل بنا کر پیش کرتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مردے کی روح جمعرات کو اپنے گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے نام پر اس کے گھر والے کیا صدقہ کرے ہیں یا نہیں۔ اپنے چاہے وہ اپنے ہو یا غیر، وہ زندہ ہو کہ مردہ، رشتہ دار ہو کہ بیگانہ، اپنی عبادت بدنی یا مالی، صدقہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا درود پاک کی تلاوت ہو، اس کا ثواب مردے کو ضرور پہنچتا ہے، اور یہ عمل شرعاً اہل سنت والجماعت کے پاس جائز ہے۔ ایثار ثواب کے لیے کوئی چیز یعنی تام وغیرہ بھی پکا کر لوگوں کو کھلانا شرعاً جائز اور درست ہے، اور اس کا کھانا بھی سب کے لیے درست ہے۔ یہ چند باتیں موقع کے لحاظ سے آپ کو گزار کیا ہوں۔ اگر کوئی صاحب تفصیلات چاہتے ہیں تو کتب حدیث کا مطالعہ کریں۔ اس عنوان پر علماء و فقہا کی بے حساب تصاریف بازار میں موجود ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہابی ولی کے تعلق سے، اور اسی مضمون کو میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حضرت خواجہ غلام حسن پیر سوات رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی جس پر نظر پڑ جاتی ہے وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، آپ کو عدالت میں بلایا گیا۔ فاضل جج نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو زبردست کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے عدالت کے مجلس کی طرف نظر کی اور ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں ان کو کلمہ پڑھایا؟ کیا میں ان کو کلمہ پڑھایا؟ کیا میں ان کو کلمہ پڑھایا؟ حضرت جس کی جانب اشارہ کرتے وہ شخص خود بخود کلمہ پڑھنے لگ جاتا تھا۔ آخر میں آپ نے جج کی طرف نظر کی تو جج بھی فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے اولیاء کی نظر کی تاثیر۔ ایک مرتبہ ایک شخص انہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے آپ اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضرت نے اس کو مرید فرما لیا۔ اب وہاں سے وہ رخصت ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا تو گناہ کر کے آپ کی مبارک مجلس میں آیا
آپ نے دیکھتے ہی فرمایا نکل جا، گناہ کر کے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو کر لے جو چاہے۔ یہ کہہ کر حضرت نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اس کے گناہ کرنے کی قوت کو سلب کر لیا۔ اب وہ ایسا ہو گیا کہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں رہا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ حضرت مولانا روم کا ایک خادم تھا، اس کا نام آتش باز تھا۔ اس کا کام تھا کہ مولانا روم کے پاس جو بھی مہمان آتا وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔ ایک دن رات گئے حضرت کے پاس مہمان آ گئے اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ باورچی خانے میں گیا، دیکھا کہ لکڑیاں جلانے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیر پر تیل ڈال کر آگ لگا دی اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ مولانا روم نے فرمایا جاؤ سو جاؤ۔ جب وہ سو گیا تو حضرت نے ایک نظر ڈالی اور اسی ٹانگ صبح تک صحیح سلامت ہو گئی۔ ایسا ہی کئی بار ہوتا گیا، ٹانگ جلتی گئی اور صبح تک سلامت ہوتی رہی۔ پھر ایک موقع پر حضرت مولانا روم نے اس کو بلایا اور اپنی نگاہ کرم سے اس کو درجہ ولایت پر فائز کر دیا۔ آج بھی اس کا مزار حضرت مولانا روم کے مزار کے قریبی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم نان بھائی تھا جو آپ کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات دیر گئے، مہمان آ گئے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ میاں مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے تمام مہمانوں کا کھانے کا انتظام کر دیا۔ مہمان جانے کے بعد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم کی خدمت سے بہت خوش ہوئے اور خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ کہو میاں آج کیا چاہتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ خادم نے کہا حضور مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وعدہ فرما لیے تھے، آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک نظر فرما دی تو اس کا ظاہر و باطن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو گیا۔ مرید اور مرشد کی پہچان مشکل ہو گئی۔ صرف ایک فرق یہ رہ گیا تھا کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے اور وہ ڈر رہا تھا، یعنی گھوم رہا تھا، اس لیے کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حال کو اس میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ 3 روز تک اسی حال میں رہا، اس کے بعد اس کا وصال ہو گیا، جس کا مزار آج بھی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے قریب ہے۔ ایسی نظر کو جو سامنے والے کی حالت کو اکثر بدل دے اس کو توجہ اتحادی بھی کہتے ہیں۔ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے ولی وہابی کے تعلق سے پیش کیا ہوں۔ آئیے اب دیکھیے تیسری قسم ولی کسبی۔ ولی کسبی وہ ہوتا ہے جو کثرت نوافل، عبادات اور ذکر و اشغال کے ذریعے خدا بند قدوس و قرب حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پس میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں یعنی پاؤں کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کے ہر سوال کی صورت کو پورا کرتا ہوں، اور وہ اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ انسان جب اوصار بشری کا لباس اتار کر جب اخلاق خداوندی کا لباس زیب تن کر لیتا ہے تو سنتا انسان ہے، مگر سننے کی قوت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، دیکھتا بندہ ہے مگر دیکھنے کی قوت اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، پکڑتا بندہ ہے مگر گرفت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، بولتا انسان ہے مگر قوت گویائی اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے،
چلتا بندہ کامل ہے مگر پاؤں کی قوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ گویا اس حدیث قدس کی روشنی میں ولایت کا یہ معنی ہے کہ انسان قرب کی منزل طے کرتا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح قرب حاصل کر لیتا ہے کہ بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ حضرات الحمدللہ تینوں قسم کے اولیاء اعظام کی میں نے مختصراً تشریح کر دی ہے تاکہ آپ بآسانی سمجھ سکیں، اور میں نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس سعی و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری نورانی محفل کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔